حدیث کرتاس پر دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتونی بکتاب، تم کچھ اوراق لے کر آ جاؤ تاکہ میں تمہیں کچھ وصیت لکھ کر دے دوں، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ وصیت نہیں لکھوانے دی اور صحابہ کو منع کر دیا۔ اس بات کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو روافض اور اہل تشیع وہ طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، اور نیم رافضی لوگ جو اہل سنت والجماعت کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہیں وہ بھی حدیث کرتاس کی وجہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اب اس اعتراض کو سمجھنے کے لیے آپ اس مجلس کی پوری کیفیت پہلے سمجھیں۔ دیکھیں کیفیات بھی یہ حدیث کو سمجھنے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، میں ایک جملہ اردو کا بولنے لگا ہوں، میں کہتا ہوں جی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب الفاظ تو تینوں دفعہ میں نے ایک ہی جیسے بولے ہیں، لیکن تینوں الفاظ کا معنی الگ الگ ہے۔ تو وہ جملہ جس کیفیت کے اندر بولا جاتا ہے یا جس وقت وہ کیفیت ہوتی ہے، جب تک اس کیفیت کو نہ سمجھا جائے اس وقت تک اس کا صحیح معنی سمجھ نہیں آتا۔ میں نے حدیث کرتاس کے پارٹ 2 کے اندر یہ بات دلائل عقلیہ کے ساتھ بھی اور دلائل نقلیہ کے ساتھ بھی ثابت کی کہ اتونی بکتاب، کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص صحابی کو مخاطب نہیں کیا تھا، صرف ہم نے قرائن کے ساتھ اس کو متعین کرنا ہے۔ تو میں نے دلائل عقلیہ اور نقلیہ کے ساتھ یہ بات ثابت کی تھی کہ اس کے مصداق سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیونکہ لکھنے کا کام وہ کیا کرتے تھے۔ اس کی میں نے مثال دی تھی کہ مثال کے طور پر میں بیمار ہوں اور میری عیادت کے لیے کچھ لوگ آ جائیں میرے گھر کے اندر، اب گھر کے اندر باقی افراد بھی ہوں، اب مجھے یہ بتائیں کہ باہر والے بندے بھی موجود ہیں اور گھر کے افراد بھی اس بیٹھک کے اندر موجود ہیں، میں کسی کام کا حکم دوں گا اور کسی کا نام نہیں لوں گا تو کام کرنے کے لیے کون اٹھے گا؟ باہر کے افراد اٹھیں گے یا گھر کے افراد اٹھیں گے؟ ظاہر بات ہے گھر کے افراد اٹھ کر اندر جائیں گے کیونکہ وہ اندر جا سکتے ہیں۔ تو میں دلائل عقلیہ اور نقلیہ کے ساتھ یہ بات ثابت کی تھی، یہ آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کر دیا، اس سے پہلے میں چند واقعات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا، صحابہ نے کی یا نہیں کی؟ آپ نے بدر میں جانے کا حکم دیا، 313 تھے وہ چلے گئے۔ احد میں آپ نے جانے کا حکم دیا، صحابہ نے آپ کی بات مان لی۔ خندق آپ نے کھودنے کا حکم دیا، صحابہ نے آپ کی بات مان لی۔ اسی طرح آپ صلح حدیبیہ کے مقام پر جب گئے عمرہ کرنے کے لیے، اور جب صلح حدیبیہ کے مقام پر جب جا کر پہنچے تو وہاں کفار نے آپ کو روک دیا۔ اب وہاں سے آپ واپس آ گئے تو صحابہ آپ کے ساتھ واپس آئے یا نہیں آئے؟ باوجود اس بات کی کہ صحابہ کی طبیعت پر یہ بات گراں گزری، لیکن انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی نہیں کی۔ صحابہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے، وہ آپ کی بات کی مخالفت کیسے کر سکتے تھے؟ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ جب صحابہ آپ کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتے تو پھر آپ سوچیں کہ یہاں صحابہ نے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کچھ لے کر آؤ، میں وصیت لکھ کر دینا چاہتا ہوں، تو صحابہ نے آپ کی بات کیوں نہیں مانی اور وصیت کیوں نہیں لکھوائی؟ اب آپ کو یہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، مثال کے طور پر ایک بڑا آدمی، کوئی بڑا عالم ہو یا کوئی شیخ ہو یا کوئی پیر ہو یا کوئی اور گھر کا بڑا فرد ہو، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی خدمت میں کچھ خادم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اس کی خدمت میں خدمتگار ہوتے ہیں جنہیں خادم کہا جاتا ہے، خدام کہا جاتا ہے۔ اب باہر سے بندے عیادت کرنے کے لیے آئیں اور کچھ دیر بیٹھ کر وہ عیادت کر کے چلے جائیں۔ اب جو بیمار بندہ ہے ان باہر سے آنے والے افراد کے سامنے اگر کسی چیز کا مطالبہ کر بیٹھے تو باہر سے آنے والے افراد کیا کہتے ہیں؟ جی یہ اس نے یہ بات کہی ہے تو یہ لا دیں، میٹھا شربت مانگا ہے، روح افزا مانگی ہے، جوس مانگا ہے، کوئی بھی چیز مانگی ہے، تو کیا کہیں گے؟ وہ خدام کی طرف اشارہ کریں گے نا، جی یہ مانگ رہے ہیں۔ تو خدام بعض دفعہ وہ چیز لا کے دے دیتا اور بعض دفعہ نہیں لا کے دیتا۔ وہ کہتا جی بس چھوڑ دیں، کیوں؟ کچھ ڈاکٹر نے ان کو منع کیا ہوا ہے، ڈاکٹر نے ان کو اس بات سے تکلیف ہوگی، مشقت ہوگی۔ تو بعد میں خدام ان کی طبیعت اور ان کی بیماری کو دیکھتے ہوئے باوجود اس بات کے کہ وہ کسی کام کا کہتے ہیں وہ کام نہیں کرتے، اس لیے کہتے ہیں کہ تاکہ ان کو راحت پہنچے۔ اس کا مطلب ان کی نافرمانی کرنا نہیں ہوتا بلکہ ان کو راحت پہنچانا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو کچھ صحابہ آپ کی خدمت کے لیے بھی تھے، اور خدمت کے لیے کون ہوں گے؟ جو گھر کے خدام تھے وہی ہوں گے۔
جو گھر کے افراد تھے. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر کے خدام میں سے تھے. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ائتونی بکتاب، تم کچھ اوراق لے کر آؤ، میں کچھ لکھ کر دینا چاہتا ہوں. اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوراق لینے کے لیے اٹھے ہوں گے یا اوراق لینے کے لیے نہیں اٹھے ہوں گے. اگر اٹھتے تو حدیث میں کہیں نہ کہیں اشارتاً یا صراحتاً اس کی تصریح ضرور موجود ہوتی، صراحت موجود ہوتی، وضاحت موجود ہوتی، لیکن احادیث کی کتابوں میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوراق لینے کے لیے اٹھے تھے. اب دوسری صورت ہے کہ نہیں اٹھے ہوں گے. نہ اٹھنے پر احادیث کی کتابوں میں دیکھا جائے تو قرائن موجود ہیں. اب میں ایک دلیل دینے لگا ہوں. میں اکثر کہا کرتا ہوں میں جواب تحقیقی بھی دیتا ہوں اور روایتی بھی دیتا ہوں. اب میں تحقیقی جواب دینے لگا ہوں. مسند احمد کے اندر روایت ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لے کر آؤ تاکہ میں کچھ وصیت لکھ کر دے دوں. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے زبانی بتلا دیں، میں یاد کر لوں گا اور اس کو محفوظ کر لوں گا. اوراق لے کر نہیں آئے. اب دو ہی صورتیں ہیں. ایک صورت جس کی طرف حدیث نے خود وضاحت کر دی کہ انہیں یہ ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ میں آپ سے جدا ہو کر اوراق لینے کے لیے جاؤں اور میرے آنے اور جانے میں کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہ ہو جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ خادم ہونے کی حیثیت سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت آپ بیمار ہیں اور آپ کو لکھنے کی مشقت میں ڈالا جائے، اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوراق لے کر نہیں آئے. اب مسند احمد کی حدیث نے وضاحت کر دی کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا اوراق لے کر آئیں، میں وصیت لکھ کر دینا چاہتا ہوں، تو اوراق لے کر نہیں آئے بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ مجھے زبانی بتلا دیں، میں زبانی یاد کر کے بات کو پہنچا دوں گا. اور وجوہات وہی دو تھی کہ یا کہیں آپ کا انتقال نہ ہو جائے یا وہ آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے. اب پھر پیچھے آ جائیں تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نہیں اٹھے تھے، آپ کے کہنے کے باوجود نہیں اٹھے، تو کچھ لوگ جو باہر سے عیادت کرنے کے لیے آئے تھے یا گھر کے افراد تھے آپس میں اختلاف ہو گیا. کچھ کہنے لگے جی جا کر لے کر آؤ. اب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب جملہ سنیں اور فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تکلیف زیادہ ہے. تو گویا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت کی کہ بھئی یہ خادم ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سیدنا علی المرتضیٰ کو کہہ دیا ہے اور یہ نہیں اٹھ رہے تو یہ آپ کی طبیعت کو زیادہ بہتر جانتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ آپ پر تکلیف کی شدت زیادہ ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت کی یا مخالفت کی؟ تو آپ سارے کہیں گے جی حمایت کی. جب حمایت کی تو پھر تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی اعتراض لازمی نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت کی تھی کہ بھائی یہ خادم ہیں، یہ بہتر سمجھتے ہیں، آپ پر تکلیف کی شدت زیادہ ہے اور ایک خادم اپنے شیخ کو، اپنے بڑے کو اس حالت میں تکلیف کے اندر، مشقت کے اندر نہیں ڈالنا چاہتا. اب تو بالکل اعتراض رہتا ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بندہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ وصیت نہیں لکھوانے دی، اوراق نہیں لانے دیے، تو اب میں اپنا روایتی جواب دوں گا. اگر آپ کہیں گے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نافرمانی کی، نہیں لانے دی اوراق، تو پھر میرا جو سوال یہ ہے کہ مسند احمد کی روایت کے مطابق جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تھا کہ کچھ لے کر آؤ، میں لکھ کر دینا چاہتا ہوں وصیت، تو پھر آپ لے کر کیوں نہیں آئے تھے؟ فما کان جوابکم فہو جوابنا. اگر وہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے علیاذ باللہ نافرمانی کی تو پھر یہاں یہ کہیں گے کہ کیا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نافرمانی کی؟ پھر صلح حدیبیہ کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ رسول اللہ کے لفظ پر اعتراض کرے، اس کو مٹا دو. تو کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں مٹاتا، حکم کی نافرمانی تو ہو گئی. لیکن وجوہات دیکھی جائیں گی کہ وجوہات کیا ہیں. ہم کہتے ہیں نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نافرمانی کی، نہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نافرمانی کی،
دونوں یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کی شدت زیادہ ہے اور آپ کو لکھنے کی مشقت کے اندر نہ ڈالا جائے. یہ تھی اصل ساری بات، یہ ہے ساری وضاحت. اب رہے گی تیسری بات کہ آپ لکھوانا کیا چاہتے تھے.